بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فارماسسٹ آن لائن۔ ادویات کی معلومات کی سیریز میں آج ہمارا ٹاپک کلیریسڈ میڈیسن کے بارے میں ہے۔ کلیریسڈ ٹیبلٹ اور سیرپ دونوں فارم میں دستیاب ہوتی ہے۔ یہ 250-500 mg میڈیسن ٹیبلٹ کی فارم میں اور 125 اور 250 mg سسپینشن کی فارم میں اویلیبل ہوتی ہے۔ یہ ایبٹ فارماسیوٹیکلز کی پروڈکٹ ہے۔ اس کے اندر جو ایکٹیو انگریڈینٹ پایا جاتا ہے اسے کلیتھرومائسین کہتے ہیں۔ اگر ہم عرف عام میں بات کریں تو جو سالٹ اس کے اندر موجود ہوتا ہے اسے کلیتھرومائسین کہتے ہیں۔ کلیریسڈ ایک اینٹی بائیوٹک دوا ہے جس کا تعلق ادویات کے گروپ میکرولائڈ سے ہے۔ کلیریسڈ بیکٹیریا کے اندر جو رائبوسوم موجود ہوتا ہے اس کے 50S یونٹ کے ساتھ یہ افیکٹ ہوتا ہے، اس سے اٹیچ ہوتا ہے اور بیکٹیریا میں پروٹین بنانے کے عمل کو روک دیتا ہے۔ جیسے ہی بیکٹیریا میں پروٹین بننے کا عمل رکتا ہے اسے بیکٹیریا کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جس سے بیکٹیریل انفیکشن پر قابو پانا ممکن ہو جاتا ہے۔ منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہونے کے بعد کلیریسڈ کی تقریباً 50% مقدار اثر دکھانے کے لیے دستیاب ہوتی ہے، مگر معدے میں خوراک موجود ہو تو کلیریسڈ کے جذب ہونے میں تاخیر ممکن ہے۔ جسم میں داخل ہونے کے بعد کلیریسڈ جگر میں ٹوٹ پھوٹ کے عمل سے گزرتی ہے۔ تقریباً 10% کلیریسڈ پخانے کے ذریعے جسم سے خارج ہو جاتی ہے اور تقریباً 30% دوا گردوں کے ذریعے جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ تقریباً 3 سے 9 گھنٹے بعد کلیریسڈ کی آدھی مقدار جسم سے خارج ہو چکی ہوتی ہے۔ عام طور پر کلیریسڈ کا علاج کا دورانیہ 6 سے 14 دن کا ہوتا ہے، تاہم اس سلسلے میں اپنے معالج یا اپنے فارماسسٹ کی ہدایت پر عمل کریں۔ جن مریضوں کو جگر یا گردے کا مرض لاحق ہو ان میں معالج کو کلیریسڈ کی خوراک کا تعین کرنا مرض کے مطابق ہوتا ہے اور اس میں بہت ہی احتیاط برتنی چاہیے۔ عام طور پر کلیریسڈ کے استعمال سے درج ذیل سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں: سر درد، متلی یا الٹی ہونا، پیچس، پیٹ درد، زبان کی سوزش یا ورم، منہ کا ذائقہ خراب ہونا، جگر کے انزائم کا متاثر ہونا، خون میں شوگر کا کم ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ وہ کنڈیشنز، وہ علامات، وہ کیفیات جن میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں بتاتا چلوں کہ اگر آپ ان کیفیات کو دیکھیں تو برائے کرم خود سے استعمال کرنے میں کی کوشش نہ کریں۔ ہمیشہ اپنے معالج، اپنے فارماسسٹ کے مشورے کے مطابق دوا استعمال کریں۔ یہ معلومات جتنی بھی دی جاتی ہیں صرف انفارمیشن کے طور پہ دی جاتی ہے۔ ان انفارمیشن کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پر کسی دوا کو استعمال کر سکیں۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ کلیتھرومائسین کا استعمال کن کیفیات میں کروایا جاتا ہے۔ ان میں پہلا نمبر ہے سانس کی نالی میں سوزش، گلے کی سوزش، کان کے انفیکشن اور سوزش، ٹانسلز کی سوزش، سائنوسائٹس، جلد کی انفیکشن، سافٹ ٹیشو انفیکشن، معدے کا السر وغیرہ وہ علامات ہیں جن میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ حمل کے دوران اس کے استعمال کے متعلق تاحال کم ریسرچ موجود ہیں، اس لیے اس کا استعمال حاملہ خواتین میں قدر احتیاط سے کروانا چاہیے۔ کلیتھرومائسین کی کچھ مقدار ماں کے دودھ سے خارج ہوتی ہے جو کہ بچے تک پہنچتی ہے، جس سے بچے میں پیچس یا منہ میں پھپھوندی یا اور دیگر انفیکشن کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے دودھ پلانے والی ماؤں میں کلیتھرومائسین یا کلیریسڈ کا استعمال نہایت احتیاط سے کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز تواتر کے ساتھ آپ کو ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا کرے۔